رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت روزہ ہے۔ یہ روزہ بھی کتنی عجیب عبادت ہے کہ اس میں ہمیں کچھ کرنے کے لیے نہیں کہا جاتا، بلکہ ہم سے مطالبہ ہوتا ہے کہ ہم نے دو کام نہیں کرنے، کھانا پینا بھی چھوڑ دینا ہے اور جو میاں بیوی کا ازواجی تعلق ہوتا ہے اس کو بھی ہم نے قائم نہیں کرنا۔ تو یہ روزہ ہے۔ کتنی عجیب بات ہے کہ ہم صبح سحری کر لیتے ہیں اور سارا دن ہم کچھ بھی نہیں کرتے، اور افطاری کرنے تک ہم سارا دن عبادت میں ہوتے ہیں اور کر کچھ نہیں رہے ہوتے، لیکن ہوتے ہم عبادت کی حالت میں ہیں۔ تو روزے کا مطلب ہی ہے رک جانا، اور اس کو ایک شریعت نے عبادت قرار دے دیا ہے اور اس عبادت کا نام روزہ رکھا ہے۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ سارا دن بھوک پیاس برداشت کر کے عبادت ہم جو کر رہے ہوتے ہیں روزے کی حالت میں، آخر ہمیں بھوکا پیاسا رہنے سے سارا دن ہم جو بھوکا پیاسا رہتے ہیں اور کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اس سے ہمیں حاصل کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہمیں کیا سکھا رہا ہوتا ہے در پردہ؟ یہ بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا اصل میں ہمیں بہت کچھ سکھا رہا ہوتا ہے۔ روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ ہمیں اپنے نفس پر کنٹرول کرنا سکھاتا ہے، اپنے غصے کو قابو میں کرنا سکھاتا ہے۔ جب ہم نے روزہ رکھا ہوتا ہے، ہماری کسی کے ساتھ تلخ کلامی ہو جاتی ہے، لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں گالی دیتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، لیکن ہم خاموش رہتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اس کو جواب نہیں دیتے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تم نے روزہ رکھا ہو، کوئی تمہارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، تو تم آگے سے کہو انی صائم، میں روزے دار ہوں، بھئی میں تمہیں جواب نہیں دوں گا۔ اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہم روزے کے ذریعے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ روزہ ہمیں غریبوں، مسکینوں، تنگ دستوں کا احساس کرنا سکھاتا ہے۔ دیکھیے، جب ہم روزہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بھوک ہمیں لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو ہمیں ان لوگوں کے درد کا احساس ہوتا ہے کہ جن بیچاروں کے پاس کچھ کھانے اور پینے کے لیے نہیں ہے۔ عام دنوں میں تو ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے، ہم سارا دن کھاتے پیتے رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ بھوک کیا چیز ہوتی ہے، پیاس کس کو کہتے ہیں، ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لیکن روزے میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ پیاس کس کو کہتے ہیں اور کیسے اس کو برداشت کیا جاتا ہے، بھوک کیا چیز ہوتی ہے، یہ روزہ رکھ کر ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو روزہ ہمیں سکھا رہا ہوتا ہے کہ اے مسلمان، تیرے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو بیچارے پانی کے ایک ایک گھونٹ کو ترستے ہیں، ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو اے مسلمان، تو نے ان کا احساس کرنا ہے، ان کی مدد کرنی ہے، ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے، ہمدردی کا سلوک ان کے ساتھ کرنا ہے، بھائی چارہ ان کے ساتھ اپنانا ہے۔ وہ بھی تمہاری ہی طرح کے انسان ہے، جس طرح تمہیں پیاس لگتی ہے ان کو بھی لگتی ہے، جس طرح تمہیں بھوک تڑپاتی ہے، اسی طرح ان کے پاس بھی کھانے کے لیے جب کچھ نہیں ہوتا تو وہ بھی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے ہوتے ہیں۔ روزے کے ذریعے سے جو ہماری تربیت ہو رہی ہوتی ہے، اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ روزہ ہمیں گناہ چھوڑنے کی عادت ڈالتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کتنا بڑے سے بڑا گناہ گار کیوں نہ ہو، روزے کے اندر وہ بڑے سے بڑا گناہ جو اس کی عادت بن چکا ہوتا ہے، اسے بھی روزے کی حالت میں وہ چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمارے سامنے سگریٹ نوشی کی ہے۔ سگریٹ نوشی کرنے والا عام طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ سگریٹ نوشی چھوڑنا اس کے لیے ممکن نہیں ہوتا، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن اس کو دکھائی دیتا ہے، اور اس کو جب سگریٹ کی طلب ہوتی ہے تو وہ کوئی چیز، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی سگریٹ پینے سے۔ لیکن جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس کو ایسی ہمت مل جاتی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ صبح سے لے کر شام تک سگریٹ نوشی سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ صرف یہ ایک مثال عرض کی ہے، ورنہ اور بہت سارے گناہ ہیں کہ عام طور پر لوگ وہ کرتے ہیں، لیکن روزے کی حالت میں، روزے کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے کہ روزہ بندے کو یہ ہمت عطا کرتا ہے کہ انسان روزہ رکھ کے ان گناہوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو عزیز ناظرین کرام، یہ روزے کے ذریعے سے جو گناہوں کو چھوڑنے کی ہم مشق کر رہے ہوتے ہیں پورا مہینہ، یہ ہمیں یہ بتاتا ہے روزہ کہ اے بندے، اگر تو روزہ رکھ کر گناہوں کو چھوڑ سکتا ہے تو روزے کے بعد، رمضان المبارک کے چلے جانے کے بعد بھی گناہ کو چھوڑ سکتا ہے۔ گناہ کو چھوڑنے کے لیے بس انسان کو ہمت کرنی ہوتی ہے، اور اس کے لیے انسان کی نیت ہونی چاہیے کہ میں نے گناہ کو چھوڑنا ہے۔ جیسے روزہ رکھ کر انسان گناہ چھوڑ لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ روزے کے علاوہ بھی چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ کہنا
کہ میں چھوڑنا تو چاہتا ہوں فلاں گناہ کو لیکن مجھ سے چھوٹتا نہیں ہے، تو اصل بات یہ ہوتی ہے کہ انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے۔ اگر گناہ چھوڑنا چاہتا ہو تو جیسے روزہ رکھ کر بھی تو بہت سارے گناہ انسان چھوڑ دیتا ہے، تو پھر روزے کے علاوہ بھی گناہوں کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔